أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم اپنی بعظمت کتاب قرآن مجید میں ایک اعلان کر رہا ہے: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے لوگوں سے کہ آپ اجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آپ کے قرابت داروں سے محبت کی جائے. قرابت دار یعنی اہل بیت اطہار کی محبت، کہ جو خداوند عالم نے جن کی محبت کا حکم قرآن مجید میں دیا. بہت سی آیتیں ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ آیہ مودت بالکل واضح طور پر جس میں ذکر کر دیا گیا کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے لیے جتنی زحمتیں اٹھائیں، جس قدر محنت و مشقت کے ساتھ اس دین اسلام کو پہنچایا ہے لوگوں تک کے، تاکہ یہ امت ایک فلاح کے راستے پر چل سکے، یہ گمراہی کی طرف نہ بڑھے اور یہ خداوند عالم کی قربت کو حاصل کرے. بہت سی زحمتیں تھیں کہ جن کا سامنا رسول اللہ کو کرنا پڑا، لیکن ان تمام زحمتوں کو آپ نے گوارا کیا تاکہ یہ امت بہتر سے بہتر بن سکے. خداوند عالم کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کار رسالت نہیں ادا کیا جا سکتا یقیناً، لیکن خدا ہمارے لیے ایک راستہ بیان کر رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے ذریعے سے. یقیناً یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کہ جس کے سہارے ہم اپنے ہر عمل کے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ خدا ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو، ہماری اچھائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرے گا. یہ بالکل بات واضح ہے، اس کے بارے میں دلائل بے شمار موجود ہیں، پائے جاتی ہیں روایتیں بھی، کہ اگر کوئی انسان کتنا ہی عابد و زاہد ہو، نیکوکار ہو، بہت ہی زیادہ چیریٹی کرتا ہو، بہت ہی زیادہ لوگوں کا خیال کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے اور بغض اہل بیت رکھتا ہے، تو یہ تمام عبادتیں، تمام نیکیاں، اس کی تمام اچھائیاں خدا کی بارگاہ سے رد کر دی جائیں گی. اس کا کوئی بھی اجر خدا اسے نہیں دینے والا، کیونکہ خداوند عالم بالکل واضح طور پر اہل بیت کی محبت کا حکم دے رہا ہے. انہی اہل بیت اطہار کی ایک اہم کڑی کہ آج کی یہ تاریخ جن کی ولادت سے منور ہو گئی، 15 ماہ رمضان المبارک، کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے. ایک خوشی کا موقع، ایک جشن کا موقع کہ ہر سال ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کو تمام ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا جشن ہے، کہ ایک بہت بڑی خوشی ہے ہمارے دلوں میں موجود کہ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. وہ امام کہ جو بہت ہی زیادہ بہترین انداز سے جنہوں نے دین کی خدمتیں انجام دی ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے یا ان کے بعد سلسلہ امامت کو اللہ نے جاری رکھا، تو جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام آئے، تمام نے دین کی خدمتوں کو انجام دیا ہے، اور الگ الگ دور میں الگ الگ اعتبار سے مشکلات کا سامنا بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کرنا پڑا. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں بھی حالات کیسے تھے، کس طرح کے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سخت مشکلات کے بیچ میں بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس دین کی خدمت کو بخوبی انجام دیا ہے، اور بہت بڑے فیصلے ایسے لیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے امت کو بہت فائدہ اس کے ذریعے سے پہنچا. ظالم بے نقاب ہوا ہے. بالکل واضح طور پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ان شر پسند افراد کی جتنے بھی منصوبے تھے انہیں فیل کر دیا، اور ان کے لیے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے رہتی دنیا تک اسے بھلایا نہیں جا سکتا. آج کی یہ ولادت کی تاریخ اولاً تو سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں.
ہم رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مولائے کائنات جناب فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں۔ یقیناً بہت ہی مبارک دن کی آج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام حسن کے صدقے میں جو مانگا جائے، دل سے مانگا جائے اور تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے مانگا جائے، تو یقیناً خداوند عالم اس عظیم ہستی کے صدقے میں دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ امام کے علی و فاطمہ کی پہلی اولاد قرار پائے ہیں، یعنی مولائے کائنات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پہلی اولاد امام حسن مجتبیٰ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری ہے، اور آپ اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد جو غذا آپ کی تھی وہ رسول خدا کے ذریعے سے آپ کو ملی ہے، یعنی رسول کے ذریعے سے بہترین غذا کا انتظام اللہ نے آپ کے لیے کیا ہے۔ ایک ایسی رسم کی جو آپ کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے ہی شروع ہوئی، وہ ہے عقیقے کی رسم، یعنی یہ سنت رسول کا آغاز بھی امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے بعد سے ہوا ہے، یعنی کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا عقیقہ خود رسول اللہ نے انجام دیا، اور یہ سنت رسول اس طرح سے زمانے کے سامنے آئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام یا دیگر ائمہ طاہرین، ان کی ولادت کے اعتبار سے ایک بہت ہی خاص بات ہمیں جو غور کرنے کی ضرورت ہے، روایات میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی معصوم ہستی اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں خدا کی جانب سے، ان کے ساتھ پروردگار عالم بہت سی برکتوں کا نزول اس دنیا میں کرتا ہے، بہت سی برکتیں اس دنیا میں نازل ہوتی ہیں، اور جب یہ ہستیاں اس دنیا میں آتی ہیں اور اگر اس دنیا سے وہ رخصت بھی ہو جاتی ہیں تو یہ برکتیں ان کے ساتھ واپس نہیں جاتی، بلکہ ان کے وجود کے صدقے میں یہ برکتیں اس دنیا میں یہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ لیکن ان برکتوں سے فائدہ وہی انسان اٹھا سکتا ہے کہ جو ان کی معرفت حاصل کر کے آگے اپنی زندگی کو بڑھاتا ہے، یعنی جو بے خبر ہے ان ہستیوں کے بارے میں جانتا نہیں، فقط اتنا معلوم کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمارے دوسرے امام ہیں، اس کے بعد مزید اپنے علم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ دوسرے امام کی کیا کوششیں رہی ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد، آپ نے کس طرح سے دین کی خدمتوں کو انجام دیا، جو کچھ بھی آپ نے دین اسلام کے لیے ایک بہت بڑے قدم اٹھائے تو ان کے پیچھے کیا وجوہات رہی ہے، کیا ریزن رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے کیا چینجز سماج میں آئے ہیں، ان چیزوں کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات کو، ان کی زندگی کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے سوال کا جواب ہمیں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو ان ہستیوں کے متعلق بہت سے اعتراضات کرتے ہیں، بہت سے ایسے سوال پیش کرتے ہیں جو کہ ایک طرح کی توہین ہی ہے۔ اس وقت اگر ہمیں اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں اگر علم نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ان کے سامنے کسی جواب کو پیش کر سکتے ہیں یا کسی کے ڈاؤٹ کو کلیئر کس طرح کر سکتے ہیں؟ بے شک اللہ نے یہ ہمارے لیے فریضہ رکھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کہ نیکی کی ہدایت کریں، برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ اگر کوئی اس برائی میں ملوث ہے کہ اسے ہدایت دی جائے تو ان ہستیوں کے متعلق اس کے ضمیر روشن ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے علم میں اضافہ کریں۔ تو لہٰذا ان ہستیوں کے متعلق فقط اتنے تک محدود خود کو نہ کریں کہ ٹھیک ہے ہمارے دوسرے امام ہیں، معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، مقدس ہستی ہیں، بس اتنے تک محدود نہ کریں۔ ان کی زندگیوں کے بارے میں جانیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے جو برکتیں ہم تک پہنچائی ہیں کس طرح سے ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی زندگیاں کس طرح ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ بہت سی چیزیں، بہت سے مسائل آج ہماری زندگی میں جب آتے ہیں تو بارہا ہم یہ دہائی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے ان مصیبتوں کا سامنا کریں۔ جب مثال دی جاتی ہے کہ معصوم ہستیوں نے مشکلات کو پار کیا، اس وقت کہہ دیا جاتا ہے وہ معصوم تھے، ہم تو غیر معصوم ہیں۔ کس طرح سے اگر یہیں پر غور کر لیں کہ وہ معصوم تھے کہ جن کے پاس اختیار تھا، وہ چاہتے معجزے کی طاقت سے تمام پریشانیوں کو دور کر سکتے تھے، اپنے لیے آرام و آسائش کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آرام و آسائش کو کنارے رکھ کر کے اس امت کی فلاح کے لیے کام کیے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہمیں اس تمام باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دوسری امام کی ولادت کی تاریخ ہے، لہٰذا کچھ باتیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک الزام جو امام حسن پر اکثر و بیشتر لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ آپ شجاع نہیں تھے، بہادر نہیں تھے، یا شجاعت آپ میں نہیں پائی جاتی تھی، اور شجاعت کے معاملے میں ہم نے دیگر ائمہ کو دیکھا، لیکن امام حسن بہت ہی زیادہ امن پسند تھے۔ یہ تمام باتیں الزامات ہیں جو امام پر لگائے جاتے ہیں۔ جب ہم تاریخ ائمہ پڑھتے ہیں تب ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک امام کے دور میں جیسے حالات رہے ہیں، جس طرح کے ظالموں کا سامنا کرنا پڑا ہے،
ان تمام کے سامنے جو اسٹریٹجی اپنانی تھی وہ ائمہ طاہرین بہتر جانتے تھے کہ کس اسٹریٹجی کے ذریعے سے ان ظالموں کو جو ہے ان پر غلبہ پایا جا سکتا ہے اور ان کے فتنوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو کبھی اس کے لیے امن و امان کی ضرورت پڑی، کبھی صبر و تحمل کی ضرورت پڑی، کبھی جنگ کی ضرورت پڑی، کبھی علم کے ذریعے باتوں کو پیش کیا گیا، کبھی گریا کے ذریعے سے باتوں کو پیش کیا گیا. الگ الگ انداز، الگ الگ دور کی ضرورتوں کے اعتبار سے رہا ہے. امام کی شجاعت پر سوال کیا جاتا ہے، جبکہ تاریخ میں موجود ہے کہ امام کی شجاعت ایسی تھی جس کی ایک مثال ہم یہ پائیں کہ جب محاصرہ کیا گیا تیسرے خلیفہ عثمان کا اور اس وقت پانی وغیرہ روک دیا گیا، پانی نہیں پہنچانے دیا جا رہا ہے، اس وقت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے ہی اس کام کو انجام دیا. جبکہ اس وقت دشمن پھیلے ہوئے تھے اور بالکل اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دی جا رہی تھی کہ کوئی تیسرے خلیفہ تک کے کھانا پانی وغیرہ پہنچائے. لیکن ایسے عالم میں بھی مولا کائنات نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور آپ اس محاصرے کے درمیان پانی وغیرہ فراہم کرتے رہے. جنگوں میں بھی آپ کا کردار ہم پاتے ہیں کہ آپ کا اہم رول رہا ہے اور بہت ہی بہتر طریقے سے آپ نے معاملات کو ہینڈل بھی کیا ہے. ایک مثال یہاں پر دینا چاہوں گی جنگ جمل کی، کہ جب جنگ جمل کا معاملہ آیا اور مجبوراً اس جنگ کے لیے آمادہ مولا کائنات کو ہونا پڑا، اس وقت جب مولا روانہ ہو چکے ہیں، کوفہ کے لوگ جو تھے وہ اس وقت مولا کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بہت کم افراد ہیں مولا کے ساتھ میں. اس وقت مولا کائنات نے جناب عمار یاسر کے ہمراہ امام حسن مجتبیٰ کو کوفہ بھیجا. امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت، ان کا علم، ان کی حکمت، ان کے یہاں بھیجے جانے کے اس واقعے کے ذریعے تمام باتوں کا ہم مظہر دیکھ رہے ہیں. یعنی مولا حسن علیہ السلام نے اپنی حکمت، اپنے علم کے ذریعے ایک شجاعانہ انداز میں کوفہ کے لوگوں کے سامنے ایسی تقریر کی ہے، ایسا خطبہ دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہاں کے لوگ امام سے جا ملے، امام کی طرف بڑھنے لگے ہیں. تو یہ بھی امام کی شجاعت کی ایک مثال پائی جاتی ہے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر کے اگر ہم تقریباً 11-12 ہجری تک کی بات کریں، بہت سے واقعات ایسے ہوتے رہے جن کا مشاہدہ امام حسن نے کیا ہے، اور یہ واقعات ایسے رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے امام حسن نے امت کا اصلی روپ دیکھا ہے اور بہت سے منافقین کو پہچانا ہے. بہت سے ایسے افراد جو بہت زیادہ شر اور فتنہ پھیلا رہے تھے زمانے میں، وہ بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. تاریخ وار ایک مرتبہ جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا حالات رہے امام کے بچپنے سے لے کر کے کچھ 10-11-12 ہجری تک کے حالات، جو خاص جنگوں کا دور رہا تھا. اس وقت 3 ہجری کی اگر ہم بات کریں کہ 3 ہجری میں ہم پاتے ہیں کہ خود مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اسی سال کا معاملہ کہ جب مسلمان جو ہے جنگ احد کی تیاریوں میں مصروف تھے 3 ہجری میں. اچھا، ایک بچہ جو ابھی بالکل اس دنیا میں آیا ہے، نومولود ہے، عام بچہ ایک جو ہوتا ہے وہ شعور ظاہر سی بات ہے اسے اتنا نہیں ہے کہ وہ اس زندگی میں کہ ابھی اس دنیا میں آنے کے بعد وہ چیزوں کو پہچانے یا سمجھے کیا کچھ اس کی سراؤنڈنگ میں ہو رہا ہے، ماحول کیسا ہے، کیا ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں. اس کے لیے تو فقط کھیلنا یا سو جانا یا ماں کے ذریعے سے غذا کا مل جانا، بس اتنی ہی دنیا اس کی محدود ہوتی ہے. لیکن ایک عام بچے میں اور معصوم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو بچپنے میں بھی عقل و شعور میں پختگی جن کے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں یہ تحفہ عنایت فرمایا ہے. وہ بچپنا بھی ہو یا اس دنیا میں آئے ہوئے چند منٹ یا چند کچھ لمحات ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہر ایک چیز پر نگاہ رکھتے ہیں، ہر ایک چیز کا علم رکھتے ہیں. اس 3 ہجری میں جنگ احد کے اس معاملات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ کس طرح مال غنیمت کی لالچ میں رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور یہ بے وفائی امت کی سامنے آئی. ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو باوفا اصحاب کہا کرتے تھے، ان کی بے وفائی زمانے کے سامنے آئی. اس چیز کا بھی مشاہدہ آپ نے کیا. پھر سن 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوئی. 5 ہجری میں جنگ احزاب کے ذریعے سے بھی ایک مرتبہ پھر سے اصحاب کی بزدلی اور کمزوری سامنے آتی ہے کہ انہی کی فلاح کے لیے یہ جنگیں کی جاتی رہیں، لیکن خود ان جنگوں میں ان کی بزدلی، ان کی کمزوریاں زمانے کے سامنے آتی رہیں اور امام حسن مجتبیٰ ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور صلح حدیبیہ کے دوران اس منظر کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ صلح پر آمادہ ہوتے ہیں اور بعد میں صلح کرنے والے کی طرف ہی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. یعنی یہاں صلح حدیبیہ کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو رہی تھی اور امام ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے تھے.
7 ہجری میں جنگ خیبر ہوتی ہے اور اس میں آپ نے اپنے بابا کے ذریعے سے دین اسلام کو ایک بہترین جو فتح، کامیابی اور کامرانی ملی ہے اس کا بھی مشاہدہ کیا، اور ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ اگر علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو کس طرح سے یہ میدانوں کو چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آتے۔ 8 ہجری فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد کئی منافقوں کے چہروں سے نقاب ہٹا، کئی چیزیں آشکار ہوتی رہیں۔ 9 ہجری میں مباہلہ ہوا اور 9 ہجری میں اس مباہلہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے کا ہاتھ پکڑ کر کے مباہلہ کے میدان میں لے کر جا رہے ہیں، گویا بتانا مقصد تھا کہ آج میں اسے سہارا دے رہا ہوں، کل یہ میرے دین کو سہارا دے گا۔ یعنی جب بھی موقع ملتا رہا رسول خدا اہل بیت کو لوگوں کے سامنے پہچنواتے رہے، چاہے مباہلہ کے میدان میں ہو یا پھر کبھی گھر میں ہو کہ آیت تطہیر کا نزول ہو رہا ہے، چادر یمانی کے نیچے ہو، الگ الگ انداز سے پہچنواتے رہے۔ 10 ہجری میں وہ عظیم معاملہ طے پایا کہ جو غدیر میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہوا، اس منظر کا مشاہدہ بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور 11 ہجری میں وہ غمناک مرحلہ بھی آپ نے طے کیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ سر سے اٹھا اور ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد 75 یا 95 دن کے بعد آپ کی والدہ گرامی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ تو لہٰذا ان تمام مناظر کو آپ نے دیکھا ہے اور ان تمام کو دیکھ کر کے آپ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ امت کے دل میں کس قدر بے وفائی ہے اور ان کے دلوں میں محبت اس دنیا کے لیے کس قدر زیادہ ہے۔ اسی چیز کو جب صلح حسن کا معاملہ آتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بالکل اجاگر ہو کر سامنے آئی، جو یہ امت کی بے وفائی، دنیا کے لیے محبت اور لالچ، مال غنیمت کے لیے دوڑا دوڑا چلے جانا اور تمام تر چیزوں کا فراموش کرنا، رسول کا ساتھ چھوڑنا، علی مرتضیٰ کا ساتھ چھوڑنا، یہ تمام تر باتیں پھر صلح حسن کے ٹائم پر امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ امام چاہتے تھے کہ اس ظالم سے جنگ کی جائے، لیکن یہاں پر مجمع کہ جو اپنے آپ کو اس طرح سے ضمیر کو بیچ چکا ہے، مال دنیا کے لیے امتیوں نے اپنے آپ کو حاکم شام کے حوالے کر دیا۔ جب ذرا سے افراد، مٹھی بھر کے افراد رہ گئے، اس وقت پھر بھی امام حسن کو اس امت کی فلاح کی فکر تھی، اس وقت آپ نے صلح حسن کی ہے۔ لیکن بڑی ہی شاندار یہ صلح ہے کہ جس صلح میں امام نے اپنی شرطوں پر اس صلح کو قبول کیا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر امام کے پاس لوگ نہیں ہیں اور یہاں پر مجمع نہیں ہے، اور مجمع تو اس کے پاس ہے کہ جو حق پر نہیں ہے، حاکم شام کے پاس مجمع ہے، لوگ اس کے پاس جا چکے ہیں، لیکن امام اس کی باتوں کو مان لیتے نہیں، بلکہ امام نے اپنے شرائط رکھے ہیں اور ان شرطوں پر امام نے صلح کی ہے، اور شرائط بھی ایسی تھی کہ جو آگے چل کر کے حاکم شام کو اس وقت بھی قبول نہیں تھی، لیکن اس نے اس وقت لوگوں کے سامنے ایک بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے حسن مجتبیٰ کا ساتھ چاہیے اور میں انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس نے اس صلح کی شرطوں کو ماننے کی بات تو کہی، لیکن دل ہی دل میں اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں ان صلح کی شرطوں کو بہت جلد توڑ دوں گا۔ لہٰذا یہ صلح حسن بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا، بہت بڑا قدم تھا امام حسن علیہ السلام کا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ انسان، وہ باطل جس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے، ابھی بھی لوگ اسے پہچان نہیں رہے، وہ ایک مرتبہ نقاب ہٹ جائے اور حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ بے شک امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے جن کا تذکرہ اکثر و بیشتر افسوس ہوتا ہے کہ بہت کم کیا جاتا ہے یا وضاحت کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بہت ضروری ہے کہ اپنے دوسرے امام کی بھی زندگی کے بارے میں جانا جائے، ان کی زندگی کے ان تمام تر معاملات کے بارے میں جو بہت بڑے بڑے قدم آپ نے اس دین کی خدمت کے لیے اٹھائے، امت کی فلاح کے لیے اٹھائے ہیں، کہ جس کے ذریعے ہمارے ایمان کو بہتر سے بہتر بنانے کی امام کی کوشش رہی ہے۔ آج اس ولادت کی تاریخ میں ہم پھر سے خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار عالم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیتے ہیں تیری بارگاہ میں۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ بہت ہی پیارے اور برکتوں والے دن ہیں، تو لہٰذا اس مبارک دن کے صدقے میں جس کا تعلق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے، خدایا جو بھی حاجت مند ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی تکلیفوں کو دور فرما، جو بھی مومن مومنات کوئی جائز حاجات رکھتے ہیں، خدا ان کی حاجتوں کو قبول فرمانا، خدا بیماروں کو شفا عنایت فرمانا، اور سب سے بڑی دعا پروردگار عالم امام حسن کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آخری حجت کا جلد از جلد ظہور فرمانا اور ہمیں ان کی بیعت کے لائق بننے کی توفیق عنایت فرمانا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.